أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سب سے اعلیٰ نبی سب سے بالا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ
بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام دور و نزدیک سے آئے ہوئے حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار خوبیاں، اعزازات عطا فرمائے، اور ان میں سے ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے یہ پختہ وعدہ لیا کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے۔ یہ عہد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ یہ تو ہے اجتماعی وعدہ کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے اجتماعی طور پر وعدہ لیا، اور ان نبیوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے وہ نبی ہیں کہ ان سے خصوصی عہد کا ذکر بھی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمایا یا عیسیٰ آمین بمحمد، اے عیسیٰ علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیے، وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ، اور اپنی امت کو بھی حکم دیجئے کہ جو ان کا زمانہ پائے وہ ان پر ایمان لے کے آئے۔ اور آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا تعارف کروا رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہیں۔ رب فرماتا ہے فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدم، اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو آدم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ مطلب کیا ہے؟ آدم سے سارے انسان بنے ہیں، سارے انسانوں کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام ہے، تو اگر حضرت آدم نہ ہوتے تو کوئی بھی دنیا میں انسان نہ ہوتا۔ تو آج جتنے بھی انسان دنیا میں موجود ہیں اور ان انسانوں میں انسانیت کا جو وجود ہے، یہ سب مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کا صدقہ ہے۔ اور فرمایا وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ، اگر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو جنت و دوزخ کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے دور میں اس وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا چرچا کرتے رہے، پرچار کرتے رہے، اپنے امتیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا فرماتے رہے اور ان کی استقبال کی تیاریاں کرتے رہے۔ بالخصوص حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے وہ پیارے نبی ہیں کہ انہوں نے بالخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے ڈنکے بجائے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کے ڈنکے بجانے میں آپ پیش نظر آتے ہیں۔ جب آپ آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو جب تک آپ اس دنیا میں موجود تھے تب بھی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبریاں سناتے رہے۔ قیامت کے قریب آسمان سے جب یہ زبان دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے تب بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کر پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائیں گے۔ اور جب میدان محشر میں آپ جلوہ فروز ہوں گے تب بھی گھبرائی ہوئی مخلوق خدا کو شفیع اعظم امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی بھیجیں گے۔ یعنی اس وقت بھی جو لوگوں کی رہنمائی کرے گا تو سب سے آخر میں لوگ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی لوگوں کو کیا کہیں گے کہ نفسی نفسی نفسی۔ آج تو اللہ کا ایسا قہر و غضب دیکھا ہے کہ پہلے اس کا دل میں کبھی تصور بھی نہ گزرا تھا۔ آج کسی کو یہ جرأت نہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا عرض کرے۔ اگر تم اس مصیبت سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو امام الانبیاء کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہی اللہ کی بارگاہ میں آج شفاعت کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہر سال 25 دسمبر کو دنیا بھر کے جو عیسائی ہیں وہ کرسمس کے عنوان سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں، ولادت کا جشن مناتے ہیں، اور اس میں بہت ساری جو ہے وہ بیہودہ اور کفریہ رسمیں بھی پوری کی جاتی ہیں۔ اب آج کے دور میں افسوس یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی بھی رواداری کو بنیاد بنا کر وہ عیسائیوں کے اس خالصتاً کفریہ مذہبی تہوار میں شریک بھی ہوتے ہیں اور ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج کی دنیا میں تمام عیسائی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہی رسول اعظم ہیں جن کے آنے کی خوشخبریاں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیتے رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری دنیا ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائے۔ اگر ان کی قسمت میں یہ نہیں تو کم از کم جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دامن مصطفیٰ عطا فرمایا ہے، ان کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ امتی ہونے پر فخر کرتے اور ان کا امتی ہونے کی جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی اس کی قدر کرتے، اور اس کی قدر کرتے ہوئے یہ کسی غیر مسلم تہوار کی تعظیم نہ کرتے، ان میں شریک نہ ہوتے۔ کم از کم جو ہے امتی ہونے کا ہمارا اتنا حق بنتا ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کرتے ہوئے ان کی غلامی کی قدر بھی کریں اور اس پر شکر بھی ادا کریں، کیونکہ نعمت کی قدر کرنا اور اس پر شکر کرنا یہ نعمتوں میں اضافے کا سبب ہے، اور اگر اس کی قدر نہ کی جائے اور شکر نہ کیا جائے تو پھر یہ نعمتوں کے چھن جانے کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے غلامی مصطفیٰ کی جو نعمت ہے یہ کہیں سلب نہ کر لی جائے، تو اس لیے ہمیں قدر کرنی چاہیے اور کسی بھی غیر مسلم ان کے مذہبی تہوار میں ہمیں شریک ہونے سے بچنا چاہیے۔ خاص طور پر ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس میں پیش نظر آتی ہے کہ وہ کوئی بھی غیر مسلموں کا جو مذہبی تہوار ہوتا ہے اس میں وہ آگے نظر آتے ہیں اور اس میں وہ خود شریک ہوتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور ان کے لیے طرح طرح کی پارٹیوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ بالکل غیر شرعی ہے اور بسا اوقات اس میں ایسے افعال بھی پائے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہذا اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کی خوشخبریوں اور کرسمس کے حوالے سے جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق گفتگو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب دی وقار، مسلمان تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی دل و جان سے تعظیم بھی کرتے ہیں، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہمارا ایک دل کا تعلق ہے، قلبی تعلق ہے، تعظیم کا تعلق ہے، ایمان کا تعلق ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا اول الناس بعیسیٰ ابن مریم فی الدنیا والآخرہ۔ فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں اور آخرت میں بھی میں سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوں۔ اور فرمایا والانبیاء اخوۃ لعلات، فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء باپ شریک بھائی ہیں، سارے انبیاء باپ شریک بھائی ہیں، اور ان کا دین ایک ہے، اور شریعتیں، حالات اور مصلحتوں کے مطابق شریعتیں مختلف ہیں، لیکن سب کا دین کیا ہے؟ ایک ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑی محبت ہے، اور حضور جانے جانا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا پیار ہے۔ اور دنیا میں یوں قریب ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس طرح قریب ہے دنیا میں کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، اس دورانیے میں کسی اور نبی کا ظہور نہیں ہوا۔ پھر قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جب اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نائب بن کر تشریف لائیں گے، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا ہی، آپ کی شریعت کا ہی پرچار فرمائیں گے۔ اور آخرت میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امام الانبیاء علیہ السلام سے زیادہ قرب ہے کہ لوگ جب ہر نبی کے پاس پھرتے پھراتے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی لوگوں کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتائیں گے۔ تو یہ دنیا و آخرت میں دونوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں۔ احباب ذی وقار، یہ تو ایک ربط کے طور پر بیان کیا گیا، ایک تمہید کے طور پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان بھی ہے، ان کی ہم تعظیم بھی کرتے ہیں، اور خود پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ چند ایک باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا ہی قرب اور عزت و وجاہت حاصل ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کئی عظیم الشان معجزات عطا فرمائے ہیں، جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ جیسے آپ کا ایک یہ بھی معجزہ ہے کہ آپ مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے اڑ جایا کرتا تھا، اور آپ کا ایک یہ بھی معجزہ ہے کہ آپ پیدائشی نبینا کو آنکھیں عطا فرما دیا کرتے تھے، اور آپ کا یہ بھی معجزہ ہے کہ آپ کوڑ کے مرض والوں کو دم کرتے اللہ ان کو شفا عطا فرما دیتا، اور آپ کا ایک یہ بھی معجزہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ فرما دیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک یہ بھی معجزہ عطا فرمایا،
آپ لوگوں کو بتاتے کہ انہوں نے کیا کھایا ہے اور کیا انہوں نے اپنے گھر میں بچا کے رکھا ہے۔ تو اس طرح آپ کی جو ولادت ہے وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور اسی طرح آپ کا آسمانوں پر اٹھایا جانا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ ان ساری باتوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کا، آپ کی وجاہت کا، آپ کی عزت کا ظہور ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، آج اگر دیکھا جائے تو اگرچہ عیسائیوں نے اللہ تعالی کی نازل کردہ انجیل میں بہت ساری تبدیلیاں کی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس تحریف شدہ انجیل میں بھی متعدد ایسی آیات موجود ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خوشخبریاں دی گئی ہیں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعارف کروا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ فرمایا کہ میری عظمت، میری نبوت کا اظہار کیسے ہوا؟ فرمایا میرے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے میرے بارے میں دعائیں کی تھی، میں دعائے ابراہیم ہوں۔ اور فرمایا جناب عیسیٰ علیہ السلام میری ولادت کی خوشخبریاں دیتے رہے، میں بشارت عیسیٰ ہوں۔ اور فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْنِي، اور میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا۔ کیا دیکھا تھا؟ فرمایا انہو خرج منہا نور اضاءت لہا قصور الشام۔ فرمایا انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ ان سے ایک ایسا نور چمکا جس نے شام کے محلات کو بھی روشن کر دیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوصاف اور اپنا تعارف بتا رہے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بھی اتنے واضح طور پر بتائے تھے کہ جن خوش نصیبوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ پایا عیسائیوں میں سے بھی، تو وہ ایسے لوگ جو ضدی نہیں تھے، ہٹ دھرم نہیں تھے، انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف سنے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائے تھے، تو انہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی، اور بعضوں کو تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف سنتے ہی یقین ہو گیا کہ یہ وہی ہیں جن کے آنے کی خوشخبریاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عطا فرمائی ہیں۔ چنانچہ آپ اس کا ایک جو ہے وہ منظر آپ اس حدیث پاک میں ملاحظہ فرمائیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے، سیدنا جعفر طیار نے جب شاہ حبشہ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف کا، حضور کی اوصاف کا، کمالات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگا اشہد انہ رسول اللہ۔ اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وَأَنَّهُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور یہ وہی ہیں جن کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ وَلَوْلَا مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الْمُلْكِ لَأَتَيْتُ حَتَّى أَحْمِلَ نَعْلَيْهِ، کہنے لگا اگر میرے کندھوں پر یہ بادشاہت کا بوجھ نہ ہوتا تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان کے نالین شریف اٹھانے کی سعادت حاصل کرتا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں عیسائیوں میں سے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، اور وہ ہٹ دھرم نہیں تھے، ضدی نہیں تھے، تو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی
یا آپ کے اوصاف سنتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے۔ حضرات گرامی، قرآن کریم میں، اب یہ جو کرسمس ہے اس کے حوالے سے میں چند ایک باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا تھا۔ اور قرآن میں ہے فرمایا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ انہیں سولی دی گئی، فرمایا انہیں کچھ معلوم نہیں، وہ لا علم ہے اور انہیں غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ حالت میں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور احادیث طیبہ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے جب دجال پوری دنیا میں فتنے پھیلا دے گا تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک شام میں آپ نماز فجر کے وقت اور دمشق کی جو جامع مسجد ہے اس کے مشرقی کنارے پر آپ ظہور فرمائیں گے۔ فجر کی جو جماعت ہے اس کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی، تکبیر کہی جا چکی ہوگی۔ حضرت مہدی آپ کو دیکھیں گے، امام مہدی آپ کو دیکھیں گے اور آپ کو پہچان لیں گے، عرض کریں گے کہ آپ آ کر نماز پڑھائیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کو حکم دیں گے کہ آپ ہی نماز پڑھائیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ان کے پیچھے ان کی ابتداء میں نماز ادا فرمائیں گے۔ اب یہاں پر اس میں تحفظ ختم نبوت بھی ہے کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں نہ نماز پڑھائی، وہ کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر وہ خود نماز پڑھا دیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید کوئی نیا نبی آ گیا ہے۔ تو فرمایا وہ نماز نہیں پڑھائیں گے تاکہ مرزا قادیانی اور ان جیسے دجالوں اور کذابوں کو یہ پیغام مل جائے کہ آخری نبی ختم نبوت کا جو تاج ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ نے نانا حسنین کے سر سجایا ہے، اب ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اس لیے آپ حضرت امام مہدی کی ابتداء میں ان کی امامت میں نماز ادا فرمائیں گے اور خود امامت نہیں کروائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا نفاذ کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے۔ عیسائیوں کے گرجا گھروں میں جہاں جہاں بھی صلیب کا وجود ہوگا اس کو ختم کر دیں گے۔ عیسائی سور کو جائز سمجھتے ہیں، اسے کھاتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس کو قتل کریں گے، اسے حرام فرمائیں گے اور اس کے کھانے کو منع کر دیں گے۔ آج بڑے ہی جو ہے وہ عجیب انداز کے ساتھ سور کو عام کیا جا رہا ہے۔ معاذ اللہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی سور کو جو ہے وہ عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کا گوشت طرح طرح کے طریقوں سے لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے اور اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھائی جا رہی ہے۔ مثلا ہمارے بچے جو کارٹون دیکھتے ہیں تو کوئی بھی آپ کو کارٹون ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں پگ موجود نہ ہو، یہ سور موجود نہ ہو۔ ہر کارٹون میں آپ کو سور ضرور ملے گا تاکہ بچوں کے دلوں سے اس کی نفرت ختم ہو جائے۔ حالانکہ اس کا بال نجس ہے، غلاظت ہے، حرام ہے، اور اس کی جو نفرت ہے وہ لوگوں کے دلوں سے آج کم کی جا رہی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچنے کے لیے، اس سے نفرت بڑھانے کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کریں اور انہیں یہ انگریزوں کے بنائے ہوئے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے بنائے ہوئے کارٹون دیکھنے سے منع کریں۔ اگر آپ نے ان کو کارٹون دکھانے ہی ہیں تو الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی اس میدان میں بھی اپنا کام کر رہی ہے۔ بچوں کو اسلامی کارٹون بنا کے دیے جا رہے ہیں۔ کڈس لینڈ یہ یوٹیوب پر بچوں کے لیے کارٹون کا مدنی چینل ہے، اور اسی طرح کڈس مدنی چینل ایک یوٹیوب پر چینل ہے، اور اسی طرح روزانہ جو ہے 2 سے 4 یا 4 سے 6 بچوں کا مدنی چینل پر پروگرام روزانہ لگایا جاتا ہے، تو آپ ان کو وہ دکھائیں تو
تو ان کا یہ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ بھی ہو جائے گی اور اس سے وہ کچھ نہ کچھ سیکھنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ لہذا جو ایسے کارٹون ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے بنائے ہوئے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آپ خود ذرا نوٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کارٹون دیکھیں گے تو اس میں آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ ہر کارٹون میں جو ہے وہ بڑے مہذب انداز کے ساتھ وہ سور کو پیش کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہوئے بچوں کو دکھاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا، ہمارے بچے جو دیکھیں گے اسی کو کاپی کریں گے نا۔ بچوں کو یہ فطرت ہوتی ہے کہ ان کو آپ جو کہیں گے وہ نہیں کرتے، بلکہ بچے جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان کارٹون سے بھی اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 45 سال اس دنیا میں آپ رہیں گے۔ جب آپ دوبارہ آئیں گے تو کتنے سال رہیں گے؟ 45 سال۔ آپ شادی بھی کریں گے، آپ کے بچے بھی ہوں گے، اور 45 سال بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کے نیچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں آپ کو دفن کیا جائے گا، اور آپ اسلام کا اس طرح پرچار کریں گے کہ لوگ ہر طرف باقی تمام مذاہب کو چھوڑ کر دین اسلام قبول کر لیں گے۔ شریعت مطہرہ کا پرچار ہوگا اور مال میں برکت ہوگی۔ کوئی کسی کو مال دے گا تو وہ لینے سے انکار کر دے گا کہ میرے پاس تو اپنا ہی بہت ہے۔ اتنی مال میں کثرت اور برکت ہو جائے گی، اور آپس میں بغض، عداوت، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی۔ حتیٰ کہ جانور، ایسے جانور جو آپس میں دشمن سمجھے جاتے ہیں، بھیڑ، بکریاں اور بھیڑیے اور شیر، یہ ایک جگہ چرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بچے سانپوں سے کھیلیں گے۔ اس طرح امن و امان ہو جائے گا دنیا میں۔ 45 سال تک آپ دین اسلام کی تبلیغ فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کا انتقال ہوگا۔ اور میدان محشر میں سبحان اللہ، وہاں تو منظر ہی کچھ اور ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، طویل حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک۔ میدان محشر کی گرمی اور دیگر مصیبتوں سے تنگ آ کر لوگ جب کسی سفارشی کی تلاش میں نکلیں گے کہ کوئی ان کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دے، تو چنانچہ وہ پھرتے پھراتے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر حضرت سیدنا نوح کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ سارے نبیوں کے پاس ہوتے ہوتے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ کہیں گے انت رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ وکلمت الناس فی المہد صبیا اشفع لنا الا تری الی ما نحن فیہ۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ، آپ کی عظمت اور کمال کا اظہار کر کے، بیان کر کے کہیں گے کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کس مصیبت میں ہیں، آپ ہماری شفاعت کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نفسی 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 اذهبوا الی غیری اذهبوا الی محمد۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج اگر تمہیں کہیں سے شفاعت کی امید ہو سکتی ہے، کوئی تمہاری شفاعت کر سکتا ہے، تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، ان کے پاس جاؤ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آئیں گے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری۔ آج جو لوگ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ کرسمس مناتے ہیں، وہ کس منہ سے امام الانبیاء علیہ السلام سے شفاعت کا سوال کریں گے؟ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر فخر نہ کرے، ان کا امتی ہونے پر جس کو فخر نہ ہو، ان کی شانوں پر جس کو فخر نہ ہو، اور وہ غیروں کے چرنوں میں جاتا رہے، ان کی مجلسوں میں جاتا رہے اور ان کے مجمعوں کی زینت بنتا رہے، وہ سوچے کہ میں کس منہ سے اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ میری شفاعت فرمائیں۔ تو اگر ان کی شفاعت کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو پھر آج ان کے وفادار بن جاؤ، کل تم ان کی شفاعت کے حقدار بھی بن جاؤ گے۔ وفاداری ضروری ہے۔
تو جب سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، بلکہ سرکار فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، آؤ لوگو میں تو ہوں ہی شفاعت کے لیے۔ کہیں گے اور نبی سے ابو الی غیری، اور میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے میں اسی کام کے لیے ہوں۔ پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے کہ رب خود فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محبوب اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجئے پورا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا جتنا قرب ہوگا، ان کی غلامی پر ہمیں ناز جتنا ہوگا، اور ان کا امتی ہونے کی جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اس کی ہم جتنی قدر کریں گے تو اتنا ہی صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہمیں قبر میں بھی عطا فرمائے گا، حشر میں بھی عطا فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ کرسمس جو منائی جاتی ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ولادت کا دن منایا جاتا ہے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ولادت کا دن ہے وہ نہ تو انجیل میں ہے نہ کسی اور کتاب میں ہے، یہ خود عیسائیوں نے ایک طے کر لیا کہ ہم ہر سال 25 دسمبر کو ان کا ولادت کا دن منایا کریں گے۔ پھر اس میں طرح طرح کی جو واہیات ہیں اور کفریات ہیں وہ شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف غلط باتیں منسوب کی جاتی ہیں، جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، اور جو کسی نبی کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جہنم بنائے گا۔ لہذا احباب ذی وقار کسی طور پر بھی کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بھی غیر مسلموں کے مذہبی تہوار کو مبارکباد بنائے، ٹھیک ہے، ان کو مبارکباد دے، اس میں شریک ہو، ان کی رسموں کو ادا کرے۔ تو یہاں پر مبارکباد دینا بھی حرام ہے، مبارکباد، کیونکہ مبارک کا مطلب کیا ہے؟ یہ برکت کی دعا ہے کہ اللہ اس میں برکت عطا فرما۔ تو کیا ہم عیسائیوں کو، غیر مسلموں کو برکت کی دعا دیں گے؟ حالانکہ غیر مسلموں کے لیے دعا کا تو نبیوں کو منع کیا گیا ہے، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں دعا ان کے لیے برکت کی؟ ہاں، ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور وہ بھی ہماری طرح غلامی مصطفیٰ میں آ جائیں، یہ دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں تو مبارکباد تک بھی لوگ محدود نہیں ہیں، بلکہ جناب بڑا سارا اپنا نام لکھوا کر اپنی طرف سے لوگ لکھواتے ہیں، جی فلاں کی طرف سے کرسمس مبارک ہو، فلاں کی طرف سے لوگ محلے دار اپنی اپنی تصویریں لگواتے ہیں، جی فلاں فلاں کی طرف سے کرسمس مبارک۔ تو ایک تو یہی ایمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ پھر اس کے بعد اور لوگ پھر کیا ظلم کرتے ہیں کہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کو جائز سمجھتے ہیں، اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اس سے آپس میں باہمی محبت اور رواداری جو ہے یہ اس کا رواج بڑھتا ہے، نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ بھائی نفرتیں ختم کریں، اسلام تو نفرتوں کا درس دیتا ہی نہیں ہے، نفرتیں ختم کریں لیکن اپنا ایمان بھی بچائیں۔ سب سے پہلے ایمان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر مسلموں کو خوش کرتے کرتے اب کہیں اپنا ایمان ہی برباد نہ کر دو، اور تم کبھی بھی انہیں خوش نہیں کر سکتے۔ کہیں مسلمانوں کا یہ خیال ہو کہ ہم جناب ہیپی کرسمس کہہ کے ساری دنیا کے عیسائیوں کو، یہودیوں کو خوش کر لیں گے، نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ یہودی اور عیسائی تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہاں ایک صورت ہے کہ اگر تم بھی ان کا دین قبول کر لو گے تو پھر وہ تم سے راضی ہیں، لیکن جب تک تمہارے نام کے ساتھ مسلم لگا ہوا ہے تب تک کوئی یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہوگا۔ لہذا احباب ذی وقار یہ وہم میں نہ رہیں کہ ہم ایسی حرکات کر کے مسلمان جو ہے وہ ان کے تہواروں میں شریک ہو کر ان کو راضی کر لے گا اور وہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے،
وہ الفت کرنے لگ جائیں گے، سارے ایک پیج پہ کھڑے ہو جائیں گے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہماری سوچیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، ہمارے خیالات جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ نے جو فرما دیا، اللہ کے رسول نے جو فرما دیا، وہی حق ہے اور وہی سچ ہے. لہذا اگر کسی نے آج تک کبھی کرسمس منائی ہے، اس کی مبارکباد دی ہے، تو وہ اس سے توبہ کرے. تجدید ایمان بھی احتیاطاً کر لینی چاہیے. اور اب بھی آج میرا خیال 23 تاریخ ہے، کل 1-2 دن بعد کرسمس ہے، تو ہر طرف سوشل میڈیا پر جو ہے وہ اس کا مطلب ہر طرف پوسٹوں کا ہجوم ہوگا، ہیپی کرسمس ہیپی کرسمس ہیپی کرسمس، ہر مسلمان کے نام پر. اور خاص طور پر ہماری نوجوان اس میں ملوث، جو ہمارے نوجوان نسل ہے وہ اس میں ملوث نظر آتے ہیں. تو یہ بڑا ہی نازک معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے، اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے. اور تمام غیر مسلم قوتیں صرف اور صرف مسلمان کا ایمان برباد کرنے کے لیے کوشاں ہیں. اور ہم کیا ہیں؟ ہم اپنے ایمان سے غافل ہیں، ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس کے لیے دعائیں نہیں کرتے، اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، اہتمام نہیں کرتے. لہذا ہمیں اپنا ایمان بچانا چاہیے، سب سے قیمتی ہمارا ایمان، اس کے بعد باقی باتیں. تو ایمان بچائیں گے، کرسمس نہیں منائیں گے. کیا بھائی؟ ایمان بچائیں گے، کرسمس نہیں منائیں گے، اس کی مبارکباد بھی نہیں دیں گے، اس کی مبارکباد بھی. دیکھیں یہ اسلامی ریاست ہے، اسلامی ریاستوں میں دیکھیں آج تو یہ ہے نا غیر مسلموں کے لیے، یا تو وہ اسلام قبول کر لیں، یا اگر انہوں نے مسلمانوں کی ریاست میں رہنا ہے تو وہ بھی ٹیکس دے کے رہیں. جب خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، پھر یہ آپشن نہیں ہوں گے، پھر پوری دنیا کے غیر مسلموں کے لیے ایک ہی آپشن ہوگا، یا تو اسلام قبول کر لو یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے پھر ایک ہی آپشن ہوگا کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا. تو آج تو بڑی نرمی ہے کہ بھئی یا تو اسلام قبول کر لو، اگر نہیں کرتے تو پھر اگر تم نے رہنا ہے اسلامی ملکوں میں تو پھر ٹیکس دے کے رہو، جزیہ دے کے رہو، اور اپنی حدود میں رہو، اپنی لمٹ میں رہو. تو اب ہم جو مسلمان ہیں، ہم نے ان کی لمٹ کو بڑھا دیا، اب وہ ہمارے سر پہ چڑھ گئے. ہمارے ہی ملک میں کیا عیسائیوں نے ہمارے مسلمانوں کو قتل نہیں کیا؟ ایک حافظ قرآن کو لاہور میں انہوں نے روڈ پر زندہ جلا دیا. یہ اس وقت کا واقعہ جب میں لاہور میں پڑھتا تھا، اس وقت کا واقعہ. اس کے بعد اور بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. تو یہ مسلمان دھوکہ کھا جاتا ہے، وہ اپنے دین پر پکے ہیں، وہ اپنے دین سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے. لیکن مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہمارا دین تو سب سے اعلیٰ ہے، ہمارا نبی بھی سب سے اعلیٰ ہے، ہم امت بھی سب سے اعلیٰ ہیں. تو ہمیں اپنے دین پر، اپنے نبی پر اور اپنے مذہب پر، اپنے ایمان پر پہرا دینا چاہیے، اس کا محافظ بننا چاہیے، اس کا قدردان بننا چاہیے، اور اپنے دین کے مقابلے میں، اپنے نبی کے مقابلے میں، اپنے مذہب کے مقابلے میں، اس امت کے مقابلے میں کسی کو بھی ہم کھڑا نہیں کر سکتے. باقی سب ہیچ ہیں، دین مصطفیٰ سب سے اعلیٰ ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہے. تو قرآن کی، حدیث کی، شریعت مصطفیٰ کی یہی تعلیم ہے کہ ہمیں اپنے دین پر، اپنی شریعت پر کاربند رہنا ہے، اور دوسروں کی ہم نے سپورٹ نہیں کرنی. ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو حدیث پاک سے سناتا کہ حدیث پاک میں ہے جو کسی مجمع کی تعداد کو بڑھائے، جو عیسائیوں کے کرسمس منانے جاتے ہیں وہ ان کی تعداد کو بڑھاتے ہیں نا، اسی طرح جو اور بد مذہبوں کے مجمعوں میں جاتے ہیں وہ بھی ان کی تعداد کو بڑھاتے ہیں. فرمایا جو ان کی تعداد کو بڑھائے تو وہ انہی میں سے ہے، جو کسی مجمع کی کثرت کا سبب بنے تو وہ انہی میں سے ہے. ہم میں تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ ہم عیسائیوں میں سے ہوں، ہم یہودیوں میں سے ہوں، ہم معاذ اللہ صحابہ اہل بیت کے دشمنوں میں سے ہوں، کوئی بھی نہیں نا یہ پسند کرتا. لہذا اگر ہم یہ پسند نہیں کرتے، اور حقیقتاً کوئی بھی مسلمان یہ پسند نہیں کرتا، تو ہمیں پھر کرسمس اور اس جیسی تمام
جو غیر مسلموں کی رسمیں ہیں ان سب سے بچنا ہے اور اپنا ایمان بھی بچانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔